الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ماہ رمضان خیر سے پورا ہوا. دعا ہے اللہ تعالی تمام حضرات کی عبادات کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالی وہ لمحات پھر نصیب فرمائیں. ماہ رمضان میں ہمارا جو ایک عرصے سے سبق چل رہا ہے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ماہ رمضان کے لیے ہم نے روکا. شعبان کے مہینے کا جو آخری جمعے میں بیان کیا تھا وہ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا حصہ تھا.
پھر ماہ رمضان میں اپنے اسباق کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر چند باتیں عرض کی اکابر کی اتباع میں. اب شوال کا چونکہ یہ پہلا جمعہ ہے، بلکہ دوسرا جمعہ ہے، پہلا جمعہ عید تھی، تو شوال کی نسبت سے عید کے بیان میں بھی اور جمعے کے بیان میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر چند باتیں عرض کی، چونکہ شوال کی پہلی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی. اب واپس اپنا سبق شروع کرتے ہیں قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اب چونکہ زوال دیر سے ڈھلنا شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو پہلے تھوڑا سا وقت ہوتا تھا تو جمعے کے بیان میں اور وقت مختصر ہو گیا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تھے غلہ لینے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عنایت سے ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان نہ پائے کہ یہ ہمارے بھائی. ایک بات. دوسری بات، اس موقع پر جو حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے آئے، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دربار یوسفی میں آئے تھے، اور حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا، ان سے گفتگو بھی فرمائی جو آپ سن چکے ہیں اور پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا. شان تھی پیغمبر کی، حضرت یوسف نے اپنے دل میں اپنے اخلاق پر کسی قسم کا غبار آنے نہیں دیا کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے ستایا تھا، حالانکہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ باوجود اس کے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ باتیں تو دہرانے کی دور کی رہی، ان کے ساتھ بھی بڑا یعنی ہمدردانہ رویہ رکھا، مہربان، عزت احترام کے ساتھ رکھا. اور پھر ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلے کے ساتھ رخصت فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگلی بار آنا تو اپنے اس ایک بھائی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے آنا جن کو چھوڑ کر آئے ہو، ان کو لاؤ گے تو ان کے حصے کا بھی غلہ پاؤ گے، اور اگر ان کو نہیں لاؤ گے تو اپنا بھی نہیں پاؤ گے. یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے، شاید آپ کو یاد ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو رخصت فرمایا، وہ چلے گئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جو پونجی لائے تھے نا، قیمت، اور جس کے بدلے میں وہ غلہ خرید کر لے گئے تھے، حضرت یوسف نے بڑے رازدارانہ انداز سے وہ پونجی، وہ رقم بھی ان کے مال میں واپس رکھوا دی کہ یہ لے جائیں. اور علماء نے شاید اس موقع پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں حضرت یوسف کی کیا حکمت تھی، کیوں پونجی کو واپس کیا. وہ بہرحال ہم نے اس سابقہ درس میں پڑھ لیا، آپ کو یاد بھی ہوگا. قصہ مختصر یہ ہے، وہ لوگ تو چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل میں رہے مصر میں. البتہ اس مقام پر علماء میں
ایک سوال پیدا ہوا ہے اور علماء نے کئی طرح سے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کا اکرام تو فرمایا، ان کی قیمت بھی ان کو واپس دے دی. کئی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی اکابر نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے والد سے بھی قیمت لے کر غلہ ان کو بھجواؤں، اس لیے حضرت یوسف نے یہ سب تو کیا. لیکن علماء کے ہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کو کوئی اطلاع نہیں دی کہ میں یہاں ہوں. چلے ٹھیک ہے، ابتدا میں حضرت یوسف کے ساتھ جو حادثہ مصر کے بازار میں پیش آیا یا پھر اس کے بعد وہ محل میں رہے بطور ان لوگوں کے گمان کے ایک غلام کے، تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب تو وہ تقریباً خود بادشاہ تھے، اب تو چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو کوئی اطلاع نہیں دی کہ میں یہاں ہوں، میں خیر سے. یکدم اس بارے میں حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی، بھائیوں کے آگے تو اظہار ہی نہیں فرمایا، لیکن والد کو بھی کوئی اطلاع نہ دی. چلیں بھائیوں کے ذریعے سے نہ دلوانا چاہیں اور ذرائع سے تو دلوا سکتے تھے. اس میں کیا راز تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان باتوں میں کیا حکمتیں تھیں، اللہ کے ان کاموں میں کیا راز تھے، وہ ذات جانتی ہے. آپ اور ہم کہاں جان سکتے ہیں، کہاں احاطے کر سکتے ہیں. اور جبکہ علماء اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ خدا کے نبی اور خدا کے رسول کے دل و دماغ پر خدائی پہرا رہتا ہے. خدا کے نبی کوئی کام اپنی منچاہی دنیا سے نہیں کرتے جب تک وہ اجازت یا حکم نہ دے. اس باب میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس باب میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مرحلے پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ میرے یوسف اپنے والد کو اطلاع نہیں دینی ہے. اب اس میں راز کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ البتہ بعض اکابر نے ایک وجہ بڑی واضح کر کے لکھی ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں اپنے رازوں کو، آپ اور ہم تو احاطے نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات جو ظاہر میں سمجھ میں آتی ہے وہ علماء نے لکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک اپنا امتحان یعقوب علیہ السلام باقی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو منع فرما دیا کہ ابھی تک اپنے والد کو اب یہ اطلاع نہیں دینی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو پھر اسباب خود بنتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف کو منع فرمایا کہ ابھی نہیں، وقت آئے گا تو پھر ہم خود کہیں. بات سمجھ آئی؟ تو بہرحال یہ تو لمبی باتیں ہیں، میں نے ان باتوں کا ایک خلاصہ عرض کر دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات تو خوب سمجھ میں آئی. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش رہے، ادھر وہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلہ لے کر واپس گئے. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا القيل فارسل معنا اخانا نقتل. وہ بیٹے جو حضرت یعقوب کے پاس واپس پہنچے سامان لے کر، غلہ لے کر، حضرت یعقوب کے پاس بیٹھے، اور جیسے کہ عام طور پر ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان اگر سفر سے واپس اپنے گھر جائے تو اپنوں سے گفتگو کرتا ہے کہ سفر میں کیا کیا ہوا. تو انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ ابا ہمارا تو جو ہے نا ہمیں غلہ اس بار کا تو مل گیا،
لیکن ان کا اصول ہے عزیز مصر کا کہ جو شخص جائے گا تو ایک کے بدلے ایک بوری پائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک جائے تو 10 کا حصہ لے آئے، نہ، ایک جائے گا تو ایک کا حصہ ملے گا. اب چونکہ ہم 10 گئے تھے تو کتنی بوریاں ملی؟ تو بنیامین ہمارے ساتھ نہیں تھے، اگر یہ ہوتے تو پھر کتنی ملتی؟ اب یہ نہیں تھے، تو ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ ان کو لے کر آؤ گے تو اپنا حصہ بھی پاؤ گے اور ان کا حصہ بھی پاؤ گے، لیکن اگر آئندہ ان کو نہیں لاؤ گے تو ان کا تو رہ گیا، اپنا بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے جو ہے نا، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں اگلی بار. اور رہ گیا مسئلہ حضرت بنیامین کی حفاظت کا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے. اب صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو دل کے حوالے سے تو زخمی تھے نا، اس لیے کہ اپنے ان بچوں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب کو کن سے تھی؟ حضرت یوسف سے. تو حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے بھاگ گئے تھے کہ میرا بیٹا قتل نہیں ہوا، اس لیے اسی موقع پر تو اپنے بیٹوں سے فرما دیا تھا کہ کیسا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن قمیض کہیں سے نہیں پھاڑا. تو سمجھ تو گئے تھے اور واضح کر کے فرما دیا تھا کہ یہ تو تمہاری گھڑنتو باتیں ہیں جو تم کر رہے. لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے تھے کہ امتحان خداوندی ہے تو صبر جمیل کر کے بیٹھے. حالانکہ بعض اکابر نے فرمایا گھر سے 2 میل کے فاصلے پر ہی تو تھا وہ کنواں، چاہتے تو جا نہیں سکتے تھے، بولو، پتہ نہیں کروا سکتے تھے، تلاش نہیں کروا سکتے تھے، لیکن جب وہ اجازت نہ دے تو. اور آپ کے اور ہمارے کیا امتحانات ہوتے ہیں؟ انبیاء کے امتحانات ہوتے ہیں علیہم السلام. انبیاء کے مقامات بڑے ہوتے ہیں تو انبیاء کے امتحانات بھی سخت ہوتے ہیں. اچھا، اب وہ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ، ہم ان کا خیال رکھیں گے، علماء مفسرین نے لکھا ہے 2 باتیں یہاں پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان پاک جملوں سے یہ موٹی موٹی 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ باوجود اس حرکت کے جو انہوں نے حضرت یوسف سے کی اور حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، لیکن امتحان تھا، خاموش رہے. لیکن اس کے باوجود بیٹے حضرت یعقوب کے ساتھ ہی رہے ہیں، علیحدہ نہیں ہوئے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کیا میں ان کے بارے میں ایسے تم پر بھروسہ کروں جیسے ان کے بھائی کے بارے میں کیا؟ پتہ چلتا ہے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اپنے سے علیحدہ، بولو نا، ساتھ ہی رہتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے پتہ یہ چلتا ہے انبیاء کی تعلیمات کا سبق یہ ہے جب تک اولاد کی اصلاح کی امید ہو ان سے رشتے کو ختم نہیں کرو، ان سے تعلقات ختم نہیں کرو. ممکن ہے صبح کے بھولے ہیں شام کو لوٹ آئیں گے. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہے بڑا مشکل کام یہ. ہم تو کہتے ہیں آپ کریں گے، اخبارات میں دیں گے، آپ ہو جاتا ہے، بولو. وہ تو خیر پہلے ہم نے کسی اسباق میں پڑھا ہے. خیر بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بات، علماء نے ایک یہ سبق لکھا. دوسرا سبق یہ لکھا ہے کہ ذرا بات کو سمجھیں کہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ غلطی جس نے کی ہو اس کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے تاکہ اصلاح کرے. دیکھیں نا حضرت یعقوب یہاں کیا فرما رہے ہیں، قال هل آمنکم، کہ میں ان کے بارے میں تم پر ایسا بھروسہ کروں، آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے ان کے بھائی کے بارے میں کیا تھا. تنبیہ تو فرما دی، بات تو فرما دی نا. تو مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو غلطی ان کی جتا دی جائے، اس لیے حضرت یعقوب نے جتایا ہے. پتہ یہ چلتا ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ غلطیاں کریں تو ان کو جتا بھی، بولو، اور بتا بھی. بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ بتائیں گے نہیں تو آپ اور ہم کیسے اصلاح کریں گے؟ آپ بتاؤ.
اچھا خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ان کے بارے میں تم پر ویسا بھروسہ کروں جیسے ان کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ لیکن وہ جو جملہ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا نا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پیارا جملہ تھا، علماء مفسرین نے لکھا آگے آیت میں اللہ نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تم کیا حفاظت کرو گے، حفاظت کرنے والی تو وہ ذات ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے، تم کیا حفاظت کرو۔ ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان باتوں پر توجہ فرمائیں کہ عقیدہ کیسے پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا جملہ کہا تھا اپنے والد سے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر ان کی حفاظت کا ڈر ہے ہم حفاظت کریں گے ان کی۔ تو جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی غلطی کو جتایا تو آخر میں ارشاد فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والی ذات ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تم کیا حفاظت کرو گے، وہ ذات حفاظت کرنے والی ہے، اور وہ ذات وہ ہے جو ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس لیے مدرس حرم شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ جن کو انبیاء کی صحبتیں ملتی ہیں ان کے عقیدے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگر اچھا ایک چلتے چلتے بات سنو، یاد آئی تو عقیدے کی، جمعے کے دن گزشتہ جمعہ میں نے پڑھا تھا نا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو سبق دیا نا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یاد ہے؟ جو یہاں جمعہ پڑھے ان کو یاد ہوگا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، قیامت کے دن ہر انسان کا قول، ہر انسان کا فعل میزان میں تولا جائے گا۔ اگر میرے ساتھ کہہ دو تولا۔ اچھا اس میں ایک چیز سنتے چلے جائیں، آپ کے اور ہمارے ذہن میں کیا ہے، کیا تولے گا بتاؤ؟ اعمال تولیں گے نا، اعمال تولیں گے نا۔ اچھا آگے سنیں، علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں اس میزان کی نیکیوں کے پلڑے میں آپ کے اور ہمارے تب ہی وزن آئے گا جب آپ کا اور ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اور اگلی بات بھی علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی جسم قیامت کے میدان میں واپس اٹھے گا یہ اتنا ہی وزندار ہوگا جتنا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جس وزن کا جس جسم کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس جسم کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ شخص جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں رہے گا، اس کی جسم میں جان نہیں ہوگی، وزن ہی نہیں ہوگا۔ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عقیدے سے روح میں وزن آتا ہے اسی طرح عقیدے سے اس بولو نا جسم میں وزن آتا ہے۔ اس جسم میں وزن ہوگا تو میزان میں وہ نیکیاں بھی تلیں گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور آگے جو میں نے بات سنائی کہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کا وزن مچھر کے برابر ہوگا۔ شاید مچھر کا تو پھر بھی وزن ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، تو اس کے اعمال کا وزن کیسے ہو؟ ان جملوں سے عقیدے کی اہمیت کو سمجھو۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال میں وزن آئے گا، اور اس قیامت کے دن اس انسانی جسم میں وزن آئے گا۔ خدا نہ کرے اگر اس دنیا میں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسانی اس جسم میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ اور ہم، یہ جیسے میں نے جو گزشتہ جمعہ پڑھا تھا علماء نے لکھا ہے یہ آپ اور ہم جو وضو کرتے ہیں نا میزان قیامت میں اس وضو کا پانی تک تلے گا، وضو کا پانی تک تلے گا، اس کے قطرے تک تلیں گے تو عقیدہ نہیں تلے گا، عقیدے کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حالانکہ اصل بہار تو ہے ہی عقیدے کی، عقیدہ ہوگا تو پھر باقی اعتبار ہوگا۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ اور ہم اعمال پر توجہ دیتے ہیں وہاں اپنے عقیدوں پر بھی توجہ دو، اپنے عقیدوں پر محنت کرو۔ اور یہی اصل میں بات ہوتی ہے نا کہ جو علماء نے لکھا ہے کہ آج ہم ہر شخص یہ عین ممکن ہے کہ کئی باتوں پر دھیان دے جن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔
فبے ہاتھ دینا چاہیے، لیکن جہاں ان پر دیتے ہیں ان سے زیادہ، ان سے بڑھ کر عقیدے پر بھی دینا چاہیے۔ آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ عقیدے کے لیے ہی تو ہے۔ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کا آج روزہ تو نہیں؟ اچھا، میں کا کیا پتا کوئی نفلی رکھا ہوا ہو۔ ویسے ماشاءاللہ اس مقام تک تو آپ لوگ میرے حال میں ابھی تک پہنچے نہیں، الا ماشاءاللہ، میں سب کی تو بات نہیں کرتا، ویسے کر لینا چاہیے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تقاریر تو ہوتی رہیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات تو آپ نے پہلے بھی پڑھے ہیں، پڑھتے سنتے رہو گے، کچھ آئے ہو تو دامن میں بھی لے کے چلے جاؤ۔ آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں جہاں نمازیں پڑھتے ہیں ساتھ میں نفل بھی پڑھتے ہیں نا، اور پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا کی عظمت کا حق فرائض ہیں، لیکن خدا کی محبت کا حق نوافل ہے۔ اس لیے جہاں فرائض پڑھتے ہو ساتھ میں نفل پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، اس لیے پڑھتے ہو کہ علماء نے نصیحت وصیت فرمائی ہے کہ انسان کو آخرت کے لحاظ سے فضائل کے ساتھ ساتھ نوافل کا ذخیرہ بھی رکھنا چاہیے، وہاں کام آئے گا۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جہاں نماز میں نوافل کا خیال رکھتے ہو تو روزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح وہاں جاؤ گے تو فرائض روزوں کا ذخیرہ ہو تو نفل روزوں کا ذخیرے کا بھی اہتمام کرو، ان کی بھی وہاں ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ماہ رمضان کا احترام الحمدللہ موجود ہے، اکثر حضرات روزہ رکھتے ہیں، لیکن نوافل روزوں کا اتنا اہتمام نہیں۔ پورے سال اللہ ماشاءاللہ آپ کو ایک انگلیوں پر گنیں گے جو رکھ لیں، حالانکہ یہ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر ماہ رمضان کا روزہ بھاری لگتا ہے، کیوں؟ عادت نہیں ہوتی، پورا سال رکھنا ہی نہیں ہے۔ ویسے خیر ماشاءاللہ میری اور آپ کی تو نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی، تو باقی تو نفلی روزے کیا خاک رکھیں گے۔ حقیقت ہے، آپ ناراض ہو خوش ہو، مجھے بھی آپ کے ساتھ 7-8 سال سے واسطہ، ہماری تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ تو خیر بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اچھا، بیٹوں نے بات حضرت یعقوب کی سن لی، آگے قرآن کہتا ہے ولما فتحوا، جب انہوں نے نا واپس گئے نا، اب یہ گفتگو علماء مفسرین نے لکھا ہے سامان کھولنے سے پہلے کی تھی۔ اپنے جیسے ہوتا ہے نا عموماً جاتے ہیں تو سامان رکھ دیتے ہیں، اپنوں سے گفتگو پہلے کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ یا جاتے ہی آپ پہلے بیگ کھولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوتا ہو۔ وہ بھی گئے تو انہوں نے پہلے اپنے والد سے گفتگو کی، سفر کی، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ بات وہ بات، اس کے بعد سامان کا خیال آیا، اب سامان کی طرف گئے۔ ولما فتحوا، جب گئے اور سامان کو کھولا، متاعہم، اچھا جب سامان کھولا تو دیکھا تو وجدوا، وہ جو پونجی لے گئے تھے نا، بضاعتہم ردت الیہم، دیکھا تو سامان میں پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ سمجھ تو گئے کہ یہ کوئی سہون تو نہیں ہوا ہے، سامان کھولا دیکھا تو جو قیمت وہاں دے کر آئے تو وہ سامان میں ہے، تو سمجھ تو گئے کہ یہ کوئی سہون تو نہیں ہوا، اس لیے کہ بند بوریوں میں ڈالا گیا ہے، تو یہ کیسے بھول ہے، یہ تو جان بوجھ کے ہماری قیمت ہمیں لوٹائی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، جو قیمت ہم لے گئے تو وہ تک ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب تو ہم ضرور جائیں گے، ہم پر عزیز مصر اتنے مہربان ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں، بس آپ مہربانی فرمائیں بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ورنہ تو بادشاہ ہے عزیز مصر نے ہم سے فرمایا ہے وہ ہمیں نہیں دیں گے، اس لیے آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ہاں رہ گیا ان کی حفاظت کا مسئلہ، پھر باپ سے کہتے ہیں وَنَحْفَظُ، کہ ان کی حفاظت کا جو مسئلہ ہے نا، وَنَحْفَظُ، ہم اخانا، اپنے بھائی کا ہم خیال رکھیں گے، وَنَحْفَظُ اخانا، ہم خیال رکھیں گے اپنے بھائی کا، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب وہ حضرت یعقوب کو اس پر مائل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف کا معاملہ تو ان کو بھی تو یاد ہے، ابھی جو والد نے ذکر فرمایا،
خدائی قسمیں کھاؤ میرے سامنے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو میرے پاس واپس لے کر آؤ، اللہ کے گھیر لیے جاؤ۔ گھیرنے سے بعد اکابر نے فرمایا مانا یہ کہ حضرت نے فرمایا مٹ جاؤ تب تو میں بھیجوں گا اگر قسمیں کھاؤ تو۔ وہ تیار ہو گئے۔ اب حضرت یعقوب، کیونکہ دیکھیں پیغمبر ہے نا، کہ پہلے جو بات ارشاد فرمائی، کبھی کبھی انسان چاہتے ہوئے بھی قسم پوری نہیں کر پاتا، ایسا ہی ہے نا، تو ساتھ ہی میں حضرت یعقوب نے استثناء فرما دیا کہ ہاں اگر بہت مشکل میں گھر جاؤ جو تمہارے بس میں نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جہاں تک تمہارے بس میں ہوگا قسم کھانا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ گے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جی ہم قسم کھاتے ہیں، سب نے قسمیں کھائیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، قول و قرار لے لیا اور دے دیا، تو حضرت یعقوب نے ارشاد فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ آخر آیت ہے جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب نے، کہ جو قول و قرار آپ اور ہم یہاں دے لے رہے ہیں نا، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ پاک جملہ لکھا ہے کہ اللہ کے لیے جو حضرت یعقوب نے تعلیم اپنے بیٹوں کو دی ہے، اس میں سبق اور تنبیہ تھی کہ اللہ ہی وہ ذات ہیں، اللہ حاضر و ناظر ذات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ وہی بات ہے جو اس دن میں آپ سے کہہ رہا۔ ایک قدیم اہل بدعت ہوتے تھے نا، قدیم اہل بدعت، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعض کے الفاظ نقل کیے ہیں اپنی کتاب توحید اور شرک کی حقیقت میں۔ وہ کہتے تھے اللہ میاں حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ میاں حاضر ناظر، وہ کہتے تھے شان ہی اللہ کی صفت ہی نہیں ہے، انا للہ و انا۔ پھر جدید اہل بدعت آئے، ان میں سے بعض نے کہا نہیں نہیں، اللہ میاں ناظر تو ہیں، حاضر نہیں ہے۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ تعبیر کہ اللہ میاں ناظر تو ہیں لیکن حاضر نہیں، اللہ میاں ناظر تو ہیں لیکن ہر جگہ حاضر نہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے یہ جملے کبھی بھی اکابرین علماء اہل سنت نے خدا کے لیے کبھی نہیں استعمال کیے۔ خدا وہ ذات ہے جو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے یہ بات اجمالاً اپنی کتاب آثار الاحسان میں لکھی ہے، اور تفصیلاً یہ بات ابقات کی دوسری جلد میں لکھی ہے کہ یہ پرانے تھے جو کہتے تھے بعد کہ اللہ میاں حاضر ناظر ہے ہی نہیں، جو جدید آئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہاں ناظر تو ہیں، حاضر نہیں ہے۔ انا للہ و انا، یہ اکابرین کی تعبیر نہیں ہے، یہ تعبیر ہمارے علماء اہل سنت نے کبھی بھی اللہ میاں کے لیے اختیار نہیں فرمائی، بلکہ علماء اہل سنت و جماعت یہاں تک لکھتے آئے ہیں کہ اللہ ہر لمحے، ہر گھڑی وہی پاک ذات ہے جو حاضر و ناظر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عقیدہ تازہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اب بولو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو انشاءاللہ بقیہ تک قصہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔